آج ہم ایک ایسے ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جن کے ساتھ بہت بے انصافی ہوئی۔ کوہ پیما امیر مہندی، جنہوں نے نانگا پربت کو 1953 میں سر کیا اور 1954 کی اہم مہم کیٹو کی، جسے پہلی بار سر کیا جا رہا تھا، جو کہ دو کوہ پیماؤں نے سر کیا۔ اس رات انہوں نے آکسیجن کے ٹینک آخری بیس کیمپ 4 تک پہنچائے، جس میں انہیں بھی پہاڑ سر کرنے کا موقع تھا۔ لیکن ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا 8,100 فٹ کی بلندی پر اس سرد رات میں، یہ دردناک کہانی ہم آپ کو تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ امیر مہندی 1913 سے لے کر 1999، جو کہ حنزہ مہندی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں حسنہ آباد سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے 1953 میں نانگا پربت کو پہلی بار سر کیا، جہاں یورپی کوہ پیما ہرمن بیل کو انہوں نے خود اپنے پیٹھ پر اٹھا کر نیچے کیمپ تک پہنچایا۔ سر کرنے کے دوران ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ 1954 کا موسم گرما میں مہم کی قیادت کے دوران امیر مہندی نے والٹر بونانی کے ساتھ مل کر تقریباً 8,000 میٹر کی بلندی تک آکسیجن کے سلنڈر پہنچائے، کیونکہ آکسیجن کی ضرورت تھی۔ اوپر جو کوہ پیما پہاڑ کو سر کر رہے تھے کیٹو کے، اور پہلی بار تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ لیکن جب وہ اپنی ٹیم کا خیمہ کیمپ 4 تلاش کرنے پہنچے، خیمہ وہاں نہیں تھا۔ عموماً خیمہ وہیں لگایا جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر 100 میٹر اوپر خیمہ لگایا گیا۔ یہ اس لیے کہ صرف اور صرف وہ دونوں کیمنونی اور لینو لیسڈالی نے جان بوجھ کر منتقل کرا، تاکہ وہ یہ پہاڑ خود ہی سر کرے، اور یہاں تک کہ اس سرد رات میں ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ یہ وہاں پر رات گزارے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی ہے، کہاں ہے؟ کیمنونی اور لیونی ریزڈالی کے لیے زور زور کی آوازیں لگائی۔ وہاں سے آواز آئی کہ آپ یہ سلنڈر رکھ کر واپس چلے آئے۔ اب رات کا وقت تھا اور آرام کی بھی شدید ضرورت تھی۔ کیمپ بھی نہیں، خیمہ بھی نہیں۔ ان دونوں نے، بونانی اور مہندی نے، وہ رات جو کہ بہت سرد تھی، 50 سے 51 سینٹی گریڈ جہاں کا درجہ حرارت تھا، اور وہاں پر بغیر کیمپ کے انہیں وہ رات گزارنا پڑ گئی۔ امیر مہندی کو معمولی فوجی بوٹس پہنائے گئے تھے، جو شاید سائز میں بھی چھوٹے تھے، ان سے سائز میں بھی چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے شدید فریس بائٹ ہوا، اور بعد میں ان کی تمام انگلیاں اور پیر کے اگلے حصے درست کرنے کے لیے کاٹنا پڑے، تاکہ یہ پھیل نہ جائے۔ یہ بیماری، برف کی جو یہ بیماری لگتی ہے پہاڑ پہ، یہ پھیلتی ہے جسم میں، تو اس کو کاٹنا ضروری تھا۔ وہ تقریباً 8 ماہ تک ہاسپٹل میں زیر علاج رہے۔ جیسے ہی بونانی بیچ، سرکردو اور پھر راول پنڈی میں زیر علاج رہے، اور یہ ڈسچارج ہو کر جب گھر واپس آئے، انہوں نے اپنا سارا سامان پھینک دیا، اور پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ پھر کبھی پہاڑوں کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ قصہ ہی کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر کبھی وہ ان پہاڑوں کی طرف نہیں گئے، اور وہ راز انہوں نے اپنے دل میں ہی دفن کر لیا۔ کئی سالوں تک حقیقت چھپی رہی، جب تک 2004 میں ڈیلی نے اپنی کتاب کیٹو دا پرائس آف کنسنٹ میں تسلیمات نہیں کیے کہ خفیہ منتقل کیا گیا تھا۔ بونانی اور مہندی سے نا انصافی کا انکشاف نہیں ہوا اس کتاب میں بھی، اور اس کے بعد 2007 میں کلب اطارنیوں نے باقاعدہ نئی رپورٹ جاری کی، جس میں مہندی اور بونانی کی کہانی کو تسلیم کیا گیا، اور ان کی یہ جو راز ہے
جو انہوں نے چھپائے رکھا تھا وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے اس کمپنی کی تحت۔ ان کے ساتھ ہوئے غیر منصفانہ سلوک کا اعتراف کیا گیا۔ امیر مہندی کو بعد میں اطالوی حکومت نے کلویریا کا اعزاز اور سویلین میڈل دیا۔ اسے ہنزا ٹائگر کا لقب بھی ملا، مگر وہ زندگی پھر دردناک حالت سے دوچار رہی اور بہت وقت گزر گیا تھا یہ ہوتے ہوتے، اور اس نے ایک دردناک زندگی گزاری اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ نانگا پربت کے 1953 میں سر کرنے والے ہیرو اور کیٹو کی یہ اہم مہم جو ہمیشہ یاد رکھی جانے والی ہے، آج بھی تاریخ میں اس کا نام درج ہے۔